ونتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عورت کو جب خون آنا شروع ہوتا ہے تو بالغ ہوتی ہے. اس کے بالغ ہونے کی ظاہری علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے. اس کے ساتھ یہاں سمجھیں کہ اس عورت کے ساتھ جب خون آنے لگتا ہے تو مبتدیہ سے معتادہ بننے لگتی ہے. مبتدیہ سے جب وہ معتادہ بننے لگتی ہے تو اس کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں. میں صحیح کی یا دونوں کی. کبھی صرف دم صحیح ہوتا ہے، کبھی صرف طہر صحیح ہوتا ہے، اور کبھی دم صحیح اور طہر صحیح دونوں ہوتے ہیں. دم صحیح کو ہم نے پڑھ لیا، اور جہاں دونوں ہوتے ہیں ان دونوں کو بھی ہم نے پڑھ لیا. اور اس کی مثالیں بھی آپ حضرات نے کی ہیں. جن جن لوگوں نے مثالیں کی ہیں ان کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ مبتدیہ جب عادت کی طرف آتی ہے تو معتادہ بالدم بنتی ہے، ٹھیک ہے، یا معتادہ بالطہر بنتی ہے، ٹھیک ہے، یا معتادہ بالدم والطہر بنتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم آج پڑھیں گے، اس کی ساری صورت ہم سمجھیں گے. لیکن معتادہ یہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت اپناتی ہے. ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت اس کو ملتی ہے. اب یہ جو معتادہ ہے، اس معتادہ کے اس نوعیت کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم نے بنیادی طور پر ان کو حل کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کسی عورت کے لیے معتادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ معتادہ بالدم والطہر مراد لیا جاتا ہے. جب بھی معتادہ مراد لیا جاتا ہے تو آپ حضرات کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے عادت پوچھنی ہے تو عادت میں دم بھی پوچھنا ہے، طہر بھی پوچھنا ہے. پچھلے دنوں ہمارے گروپ میں مسئلہ آیا کہ اس عورت کی خون کی عادت 6 دن کی ہے. اب اس کو 15 دن سے خون آ رہا ہے. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بتایا جناب 6 دن حیض ہے اور بقیہ دن استحاضہ ہے. بھی آپ نے 6 دن حیض کیسے کہہ دی؟ آپ کو اس کی طہر کی عادت پتہ ہی نہیں. جب آپ اس کی طہر کی عادت جانتے ہی نہیں ہے تو آپ 6 دن کو حیض نہیں بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 4 دن حیض بنے، ہو سکتا ہے 3 دن حیض بنے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ حیض بن رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو بنیادی چیز ہے. اب یہ کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. تو معتادہ بالدم والطہر یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی. جب بھی ہم معتادہ بولیں گے تو معتادہ کے اندر دم اور طہر دونوں آئے گا. 24 طہر ہے، 6 حیض ہے، 27 طہر ہے، 7 حیض ہے، 29 طہر ہے، 5 حیض ہے. تو یہ دونوں چیزیں معتادہ کی واضح ہونا ضروری ہے. اگر یہ واضح نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ خراب ہے. اب دیکھیے ایک صورت رہ گئی تھی ہماری طہر صحیح کی. پھر بتا دوں یہ ہم بالکل ابتدا میں کھڑے ہیں. ابھی ہم وسط میں آئیں گے اور پھر ہم انتہا میں آئیں گے. لیکن انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، ایک ایک بات کلیئر کٹ ہوگی، کوئی دو ٹوک دوسری بات نہیں ہوگی. آواز کم ہے، میں نے مائک بالکل منہ کے پاس لگایا ہوا ہے، آپ چیک کر لیجئے. میرے خیال میں آواز صحیح آ رہی ہوگی. آپ جن کو آواز کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ری لوگ کر لیں گے، یعنی دوبارہ شامل ہو جائیں گے تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی.
دوسرے لوگ تصدیق کر دیں آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. دیکھیے یہ صورت صرف ایک عورت میں آتی ہے. طور صحیح کی صورت صرف ایک عورت میں آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی. صرف ایک صورت میں طور صحیح کی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی. صرف ایک صورت. اور وہ ایک صورت کیا ہے؟ بالغہ بالحمل. بالغہ بالحمل. بالغہ بالحمل. پین ریڈ ہی صحیح ہے نا؟ سرخ صحیح ہے. بالغہ بالحمل. بالغہ بالحمل کیا ہوتا ہے؟ بالغہ بالحمل یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیکٹ انسٹیبل ہو گیا تھا، اب اسٹیبل ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بالغہ بالحمل کیا ہے؟ دیکھیں عورت دو طریقے سے بالغہ ہوتی ہے. دیکھیں بالغہ ہونے کے فقہا نے چار طریقے لکھے. خاتون کے بالغہ ہونے کے چار طریقے لکھے ہیں. البتہ ہمارا جس چیز سے واسطہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں: بالغہ بالحیض، ٹھیک ہے، اور بالغہ بالحمل. بالغہ بالحیض کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ ہم نے پڑھ لی کہ معتادہ بالدم اور معتادہ بالدمی والطہر، یہ دو صورتیں ہم نے پڑھ لی. بالغہ بالحمل کے ساتھ ایک صورت مزید بڑھ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ بالغہ بالحمل کو طہر آ جائے. ایک مثال ہے: ایک خاتون کو 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اب دیکھیں شرعی مسئلہ، جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مینسز آنے سے پہلے وط کرنا جائز نہیں ہے. پیریڈ سے پہلے عورت سے وط کرنا جائز، اگرچہ اس کا نکاح جائز ہے، لیکن پیریڈ سے پہلے وط کرنا درست نہیں ہے. صحبت کرنا جائز نہیں ہے. خلوت کرنا جائز ہے لیکن صحبت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بطور مثال اس عورت کی شادی ہوئی 12 سال کی عمر میں، اس عورت کی رخصتی ہوگی لیکن اس کو پیریڈ تو نہیں آئے، لیکن شوہر نے اس سے وط کر لی، اور وط کر لی، حمل ہو گیا. حمل کے بعد ولادت ہوئی، ٹھیک ہے. ولادت کے بعد 40 دن خون آیا، ڈیفینیٹلی یہ خون نفاس ہے. اس کے بعد اس عورت کو 20 دن طہر رہا، اور اس کے بعد خون جاری ہو گیا. ٹھیک ہے جی، 20 دن خون رہا اور 20 دن طہر رہا، اس کے بعد خون جاری ہو گیا. اب یہ جو خون جاری ہو گیا ہے، اس کے اندر اس عورت کی طہر کی عادت بن گئی. نفاس کی عادت ہے، نفاس کی عادت 40 دن کی بن گئی، لیکن نفاس کی عادت حیض کی عادت کے اوپر نہیں لگتی. تو طہر کی عادت بن گئی، طہر کی عادت ہے 20. چنانچہ ہر مہینے کے 20 دن اس کے پاکی کے شمار ہوں گے. ہر دفعہ کے 20 دن اس عورت کے پاکی کے شمار ہوں گے. یعنی یہ معتادہ بالطہر تو ہے، معتادہ بالدم نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے جواب چاہیے ہوگا آپ حضرات کی طرف سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا- چلیں جی، جب سمجھ میں آ گئی ہے تو سوال کیجئے. بالغہ بالحمل، اس کے مسائل جتنے بھی ہوں گے بالغہ بالحمل والے ہوں گے. بالغہ بالحمل کو ولادت ہوئی، ٹھیک ہے. ولادت کے بعد اس کو
30 دن خون آیا، 30 دن خون، اس کے بعد 25 دن طہر، اور اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا. اب اس کے اندر کیا ہوگا، اس استمرار کے اندر 25 دن کے بعد جو خون آیا، 10 دن حیض ہوگا اور 25 دن طہر ہوگا، یعنی 25 دن استحاضہ ہوگا. آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اس لیے کہ اس کی طہر کی عادت 25 دن کی مکمل ہے. طہر کی عادت 25 دن کی مکمل ہے، تو جب تک استمرار رہے گا تو 10-25 کا حساب رہے گا. لیکن یہ 10 اس کی عادت نہیں ہے، اس کی عادت صرف 25 ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بالغہ بالحمل سمجھ میں نہیں ہے. بالغہ بالحمل یہ ہے کہ ایک عورت بالغ ہوتی ہے حیض آنے سے، لیکن ایک عورت کو حمل ہو گیا حیض آنے سے پہلے پہلے، تو حمل ہونا اس کی علامت بلوغ میں سے. ٹھیک ہے، حمل ہونا اس کی علامت. بطور مثال ایک عورت کو پیریڈ نہیں آئے تو 15 سال کی ہوگی تو وہ بالغ ہے. ایک بچہ ہے، اس کو احتلام نہیں ہوا، 15 سال عمر ہوگی وہ بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے احتلام کا انتظار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو آ، ایسی جیسے حیض آنا علامت بلوغ ہے، ایسے حمل ہونا بھی علامت بلوغ ہے، اور ایسے ہی 15 سال کا ہونا بھی علامت بلوغ ہے. ٹھیک ہے جی، جب 15 سال کا ہونا بھی علامت بلوغ ہے، حمل ہونا بھی علامت بلوغ ہے، تو یہ عورت بالغہ بالحمل ہوئی. بالغہ بالحمل ہونے کے بعد تو خون آنا ممکن نہیں ہے، تو عادت اس کی نہیں بن سکتی. جب عادت اس کی نہیں بن سکتی تو جب اس کی ولادت ہوئی تو نفاس آیا، اور نفاس اور حیض جمع نہیں ہو سکتے. نفاس حیض کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر الگ رہے گا. اس کے درمیان کا جو فاصلہ آئے گا وہ طہر ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کے درمیان جو فاصلہ آئے گا وہ طہر کہلائے گا. لہذا یہ مسئلہ ہے بالغہ بالحمل کی، یہ صورت ہے سمجھ میں. ایک اور سوال کر لیتے ہیں جی. ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد بالغہ بالحمل، بالغہ بالحمل جو عورت حمل سے بالغہ ہوئی ہے، ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد اس عورت کو 25 دن خون آیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 25 دن اس کے طہر رہا، اور اس کے بعد استمرار شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جب اس کے بعد استمرار شروع ہوا تو اب کیا کریں گے، اب یہ کہیں گے کہ استمرار کے پہلے 10 دن حیض اور 25 دن استحاضہ، یعنی 10 دن ناپاکی کے اور 25 دن پاکی کے شمار ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سوال لکھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی سی اس کی مشق ہو جائے گی تو انشاءاللہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، ہضم ہو جائے گی. چلے جی، ہم اس کی مشق کرتے ہیں. میں 5 سوال لکھواؤں گا، 5 سوال آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے. وہ سوال مکس ہوں گے، اس میں آپ کو پہچاننا ہوگا. کیا پہچاننا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، معتادہ کی کون سی قسم ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آگے کے لیے حکم. یہ 2 باتیں آپ نے بتانی ہیں. بالغہ بالحمل، سوال نمبر 1، بالغہ بالحمل کو ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، ہضم ہو رہی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ بالغہ بالحمل کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ سوالوں میں کنفیوز ہو جائے. ہیں جی، سوال حل ہونے کے بعد مایوسی ہو جاتی ہے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں. چلیں جی، ولادت ہوئی، ولادت کے بعد 15 دن خون آیا. ٹھیک ہے، 10 دن طہر رہا. ٹھیک ہے، پھر 10 دن خون آیا.
اس کے بعد 30 دن طہور رہا، اس کے بعد استمرار ہو گیا، یعنی خون جاری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اوپر والی دو باتوں کا جواب بتائیں، معتادہ کی کون سی قسم بن رہی ہے، یا معتادہ بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی، اور آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، ہم نے 5 سوال حل کرنے ہیں، جلدی کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوال حل کیجئے بھائی، کوشش کریں ٹائم پہ سبق شروع کر دیا کریں، آپ حضرات وقت سے پہلے آ جایا کریں، تاکہ ہم وقت پہ سبق شروع کر دیں گے تو کسی کو کوئی چیز رہے گی نہیں۔ آن لائن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اپنا دھیان سوال کی طرف رکھیں، میں باتیں تو اس لیے کر رہا ہوتا ہوں تاکہ جو آگے سننے والے ان کو طہر کی عادت ہوگی۔ دیکھیں میں نے سوال نمبر 1، معتادہ کی کون سی قسم ہے اور آگے چل کے اس کا حکم کیا ہوگا، دو باتوں کا جواب ایک ہی میسج میں دیں۔ 35 دن تک نفاس، دیکھیں سوال آپ سمجھیں نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھو بھائی، معتادہ بالطہر، ٹھیک ہے، دیکھیں سوال کی ترتیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ کو مسائل ہوں گے۔ ڈاکٹر نبیل صاحب آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو مزید دیکھیں، سوال کو دیکھیں، اور معتادہ کی کون سی قسم ہے پہلے نمبر پر اس کو بیان کریں، اور جو حکم ہے اس کو بھی بیان کیجیے۔ آگے کا حکم ابھی کا حکم دونوں چیزیں بیان کرنی ہے۔ ہاں جی، 30 دن عادت، معتادہ بالطہر 35 دن نفاس، ٹھیک ہے، معتادہ بالطہر 30 دن، معتادہ بالطہر 40 دن نفاس کیسے بنا لیا آپ نے بھائی؟ مولانا اشفاق صاحب، معتادہ بالطہر صحیح ہے، 30 دن طہر، اور دم آنے کے پہلے 10 دن حیض اور 30 دن استحاضہ، ٹھیک ہے۔ 40 دن نفاس کیسے بنا دیا آپ نے بھائی؟ 25 دن طہر غلط بنایا آپ نے، معتادہ بالطہر ٹھیک لکھا ہے یعقوب صاحب، یو زیڈ 35 دن نفاس، 30 دن طہر، معتادہ بالطہر، آگے استمرار میں 10 اور 30 کا حساب ہوگا، بالکل صحیح ہے شاہد صاحب۔ 35 دن نفاس، 10 دن حیض، 30 دن طہر، معتادہ بالطہر، آئندہ 10 30 ہوگی، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولانا سعد صاحب ٹھیک لکھا آپ نے۔ دیکھیں جی، 15 10 25، 25 10، 25 10 کتنا ہوا جناب؟ 35، 35 دن نفاس کے ہوئے، اور آگے 30 دن طہر کے ہوئے، تو اس طہر سے یہ معتادہ بالطہر بن گئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ معتادہ بالدم بن رہی ہے، نہیں، وہ بندہ کیا بیچاری مستمرار شروع ہو گیا، جب اس کو استمرار شروع ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم 10 دن حیض کے رکھیں گے، لیکن یہ عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 25 دن طہر کے رکھیں گے، یہ عادت کے ہوں گے، اور جب تک خون رہے گا 10 25 کا اعتبار ہوگا، ہاں کل خون رک جاتا ہے وہ علاج کروا لیتی ہے تو جی، ہاں ٹھیک ہے، 35 دن نفاس، استمرار میں 30 دن، باقی کے 10 دن حیض کے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر ہمارے ہاں کیا غلطی ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے، بہت بڑے مفتی صاحب انہوں نے 4 5 دن پہلے گروپ میں مسئلہ بتایا، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا کہ 10 دن حیض اور 15 دن استحاضہ، تو اس حساب سے وہ نماز پڑھے گی۔ میں نے ان کو ان باکس کیا، میں نے کہا حضرت کس آپ نے خود دیا قاعدہ سے بتایا؟ انہوں نے کہا جی اصول ہے، 15 دن زیادہ سے زیادہ پاکی ہوتی ہے، لہٰذا 15 دن پاکی دیں گے، اور 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض ہوتا ہے، لہٰذا 10 دن حیض دیں گے۔ میں نے کہا اتنا سادہ ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ کس قسم کی معتادہ بن رہی ہے، یہ تو مستحاضہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عورت مستحاضہ معتادہ ہے، جو مستحاضہ معتادہ ہے تو پھر تو آپ وہ مستحاضہ معتادہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ میں نے ابھی تک پڑھایا نہیں ہے، ابھی جب آئے گا فی الحال آپ معتادہ سمجھ رہے ہیں، معتادہ بالطہر سمجھ رہے ہیں، جب معتادہ بالطہر سمجھ رہے ہیں تو بات واضح ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وائے 25 دن، کون سے 25 دن؟ 25 دن تو ہم نے بات ہی نہیں کی،
25 दिन, 30 दिन, माजरत, जजाक अल्लाह, आपने नोट किया, ये 30 दिन, 30 दिन तोहर और 10 दिन आदत, 30 दिन तोहर, 10 दिन आदत। तो लिहाजा आम तौर पे ये कितना अहम मसला है, कितना अहम तरीन मसला है। आप सोचें कि इस तरह गुजारने के बाद उसने आगे निकाह कर लिया, इस तरह गुजारने के बाद तलाक की इद्दत मुकम्मल होगी, इस तरह गुजारने के बाद उसने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, तो क्या मसला होगा? फँस जाएँगे जी। तो ये बुनियादी बात ज़हन में रखें कि औरत की पहले तायीन करनी है, ये कौन से बाब में आती है, कौन से मसले में आती है। ठीक है जी? बात समझ में आ गई जी? अब हम दूसरा सवाल करें जी, आप लोगों की तरफ से इजाज़त हो तो इससे आगे वाला सवाल करें। थोड़ा-सा हम इस मसले को दूसरे मसले के साथ मिलाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें वाक़ईतन मसला समझ में आ रहा है या फिर हम यूँ ही गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको इसी के सवाल दूँगा। मैं आपको पीछे का इजरा साथ-साथ करूँगा। देखें जी, बालिग़ा बिल हमल, सवाल नंबर 2 है हमारा। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जवाब देना है। बालिग़ा बिल हमल, 45 दिन खून, उसके बाद 25 दिन पाक रही, ठीक है जी? 25 दिन पाक रही, उसके बाद इस्तिमरार शुरू हो गया। सवाल नंबर 2, बालिग़ा बिल हमल को 45 दिन खून रहा, 25 दिन पाक रही, उसके बाद इस्तिमरार शुरू हो गया। इस सवाल की, ये जो मैंने अभी सवाल लिखवाया, इसकी बात कर रहे हैं। कोशिश करें, ज़ोर लगाएँ, फिर बताएँगे। फिर देखेंगे इसको समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको अभी तक जो सबक पढ़ा है उसका इस्तेज़ार कैसे, ये जो आपने सवाल किया है, ये उस बात की गुमाज़ी है कि आपको माशाअल्लाह पिछली बातें ज़हन में हैं। उस बुनियाद पर अस्सुआलु निस्फ़ुल इल्म है, उसमें से आपका ये सवाल है, माशाअल्लाह। लेकिन कोशिश करें, कौन-सी चीज़ आपके पाँव पकड़ रही है, कौन-सी चीज़ आपके हाथ पकड़ रही है कि नहीं, नहीं ये नहीं लिख सकते, ये उस उसूल के खिलाफ जा रहा है। 40 दिन निफ़ास, 30 दिन तौर फासिद, आइंदा 10 दिन और 30 दिन तोहर। जी, ये एक जवाब आया है। 10 और 30, 30 दिन तोहर, ये जवाब आया है। चलो जी, देखते हैं। मुअतदा बिद्दमी व तोहर, 25-5, ये भी जवाब है। 40 दिन निफास, 30 दिन तौर फासिद, मुअतदा नहीं है। इन्हीं बातों पे कन्फ्यूज़ करना चाहता था। डॉक्टर साहब, आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपको पिछली चीज़ें मुस्ताज़र नहीं है, हालाँकि तमरीन माशाअल्लाह सब आपने की है। खैर, आपका ज़हन जो है मुसलसल हल निकालता रहता है ना, इस वजह से। 40 दिन निफास, 5 दिन इस्तिहाज़ा, 25 मुअतदा बित्तोहर। 40 दिन दमे निफास, 5 दिन इस्तिहाज़ा, तौर फासिद। देखिए, माशाल्लाह आप सबने कोशिश की है और अच्छी कोशिश है, और जो बातें आपने लिखी है मुझे इससे खुशी हुई, मायूसी नहीं हुई कि आप लोग हैज़ इज़्तिरारी, 15 दिन तौर इज़्तिरार और मुअतद। अरे भई, इज़्तिरार कहाँ से आ गया? जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस उसको पढ़ें, ठीक है? नई चीज़ें बाज़ हज़रात ने अपनी इस्तिलाह, अपनी आसानी के लिए इस्तिलाहात बना दी हैं। मैं सिर्फ़ वो इस्तिलाहात बयान करूँगा जो फ़ुक़हाए जमहूर फ़ुक़हा ने लिखी हैं, उससे आगे पीछे नहीं जाऊँगा। लिहाज़ा हैज़ इज़्तिरारी और ये जो शाज़ इस्तिलाहात हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 40 दिन फिर नहीं, 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 इस तरह नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आप सबके जवाबात अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। देखें, यहाँ पर ये औरत को 40 दिन से 45 दिन खून आ गया ना, ठीक है? और 25 दिन का तोहर है। 25 दिन के तोहर को 5 दिन का दमे फासिद बराह रास्त मिल रहा है, ठीक है? जब ये बराह रास्त मिल रहा है तो ये 30 दिन का तोहरे फासिद हुआ। कल मैंने एक बात बहुत ज़ोर लगा के कही थी, तोहरे फासिद कभी भी आदत नहीं बनता, दमे फासिद कभी भी आदत नहीं बनता, तोहरे फासिद कभी भी आदत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है?
جب طہر فاسد کبھی بھی عادت نہیں بنے گا تو اب یہ عورت معتادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عورت معتادہ نہیں ہے. معتادہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر جو کچھ بھی ہے ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ معتادہ نہیں، اس لیے کہ طور فاضل. اب اس کا آگے کا حکم کیا ہے ہمیں نہیں پتا. سمجھ رہے میری بات؟ جیسے شاہد صاحب نے، مولانا شاہد صاحب نے سوال کیا کہ اس سوال کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل یہی ہونا چاہیے کہ یہ سوال پچھلے سوالوں سے ہٹ کر ہے. آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اس عورت کے اندر معتادہ بننے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. معتادہ نہیں بن رہی تو کیا بن رہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو ہم دیکھیں گے. تو ذہن میں رکھیں جو چیز ہم نے پڑھی ہے ہر چیز اس کے اندر آئے گی، اس سے ہٹ کے نہیں آئے گی. یہ بات میری سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یا دوبارہ بتاؤں اس کو؟ چلیے ایک بار پھر بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جیسے اس عورت کو خون آیا ہے تو خون آیا 45 دن، تو یہ 5 دن جو ہے 40 دن تو اس کا نفاس بن گیا. ٹھیک ہے، آپ حضرات نے لکھا ہے آگے 5 دن دم فاسد ہوا، 5 دن دم فاسد براہ راست مل گیا توہر سے، تو اس نے توہر کو توہر فاسد کر دیا. 30 دن کا توہر فاسد ہے. ٹھیک ہے، 30 دن کا توہر فاسد ہے. حکم کیا؟ حکم ہم بعد میں دیکھیں گے. توہر فاسد عادت نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ عورت معتادہ نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے جی ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3، بالغہ بالحمل 25 دن خون آیا بعد از ولادت، 20 دن طہر رہا. ٹھیک ہے، 8 دن دم آیا اور اس کے بعد 20 دن طہر رہا. جی بتائیے معتادہ کی کون سی قسم ہے اور کیا حکم لگے گا اس کے اوپر؟ یا اللہ معاف فرما دیجیے. معتادہ کی کون سی قسم بن رہی ہے بھئی؟ معتادہ بالدم والطہر، معتادہ بالدم والطہر. جی ہاں، معتادہ بالطہر کیسے آ گیا جناب؟ معتادہ بالدم والطہر بن گیا کیونکہ دم صحیح بھی آ گیا، طہر صحیح بھی آ گیا. دم صحیح بھی آ گیا، طہر صحیح بھی آ گیا، لہٰذا یہ عورت معتادہ بالدم والطہر بن گئی. دونوں چیزیں اس عورت میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو کہ صرف معتادہ، مولانا اشفاق صاحب آپ فرما رہے ہیں معتادہ بالطہر نہیں، معتادہ بالطہر نہیں ہے، بلکہ ابتداً یہاں تک یہ معتادہ بالطہر بنی تھی، لیکن دم صحیح ہے نا. جب دم صحیح آ گیا تو یہ معتادہ معتادہ بالدم والطہر. 20-25 کیا مطلب؟ دیکھیں 25 جو ہے نا خون، یہ نفاس کا ہے. ٹھیک ہے، یہ نفاس کی عادت بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حیض کی عادت نہیں بنی. تو یہ طہر ہے 20 دن کا، یہ طہر کی عادت کیونکہ طہر صحیح ہے، طہر صحیح ایک مرتبہ بھی آ گیا تو عادت بن گئی. پھر دم صحیح آ گیا تو یہ عادت بن گیا. اب یہ 20-8 کی معتادہ ہے. سمجھ رہے جی؟ تو معتادہ بالدم والطہر بن گئی. 25 دن نفاس، ٹھیک لکھا ماشاءاللہ. چلے جی ہم تھوڑا سے لمبے سوال کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا چھوٹا لکھوں لیکن تھوڑا سا لمبا سوال ہے، آپ لوگ تسلی سے اس کو دیکھیں. اچھا کوئی جلدی نہیں ہے سوال حل کرنے کی، آرام سے سوال حل کریں. ایک عورت ہے بالغہ بالحمل، اس کو 25 دن خون آیا، 20 دن پاک رہی. ٹھیک ہے جی، پھر اس کو 7 دن خون آیا، پھر 25 دن پاک رہی، پھر اس کو 8 دن خون آیا اور
30 दिन पाक रही। अगले महीने की आदत क्या होगी? मोतादा की किस्म। दो बातों का जवाब दीजिए। अगले महीने की आदत क्या होगी? ऊपर वाले सवाल, मोतादा की कौन सी किस्म है और आइंदा आदत क्या होगी? और अगर ये भी बता देंगे तो अच्छा है, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगले महीने की आदत बताइए। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता रियल क्वेश्चंस के करीब आएंगे। जो असली सवालात हैं उनके करीब आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। या अल्लाह। मुतदा बिदम बतौर आदत बदल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब बेहतरीन जवाब दिया। ठीक है याकूब साहब, बेहतरीन जवाब है। 7:20। मौलाना साद साहब कैसे 7:20 कैसे आपने बना दिया? 7:20 आपने ये बनाया, ठीक है। 7:20 तो ये आदत बन गई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन 25:08 के आने के साथ ये आदत तब्दील हो गई, ठीक है। और फिर 8:30 आने के बाद ये आदत तब्दील हो गई। कल मैंने एक बात बताई थी, आदत एक बार तब्दील होने से तब्दील हो जाती है, मुफ्ताबिही कौल के मुताबिक। मोतादा बिद्दमी व तोहर, न्यू आदत बन गई 8 दिन हैज 30 दिन तोहर की। माशाल्लाह याहिया साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा चौथा सवाल, मोतादा बिद्दमी व तोहर और आदत बदल गई। अगले महीने 8 दिन आदत हैज, और अगले दिन 30 दिन तोहर का भी तो लिखें जी। 30 दिन दमे निफास, 8:30 की आदत बन गई, मोतादा बिद्दमी व तोहर बन गया। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं जनाब। एक सवाल थोड़ा सा आप लोगों को घंटों मिनटों पे लेकर आऊं, ताकि ये हमारा आखिरी सवाल होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले भाई, आखिरी सवाल। बालिगा बिलहमल की विलादत हुई, और विलादत होने के बाद, नहीं घंटों मिनटों का सवाल नहीं कर सकते। मैं घंटों मिनटों के सवाल में वक्त लग जाएगा। एक जरूरी पॉइंट रह गया। 35 दिन दम आया, 20 दिन तो हो रहा, ठीक है जी। फिर उसके बाद 15 दिन खून आया, ठीक है। 15 दिन खून आने के बाद 20 दिन तो हो रहा, ठीक है। नहीं, 16 दिन तो हो रहा, ठीक है। 8 दिन उसके बाद खून आया, उसके बाद पाक हो गए, ठीक है। अब बताइए, मोतादा की कौन सी किस्म है ये, और आगे के लिए क्या हुक्म है? मोतादा की कौन सी किस्म है और आगे के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह। मोतादा बिद्दम, 8 दिन है इसके होंगे, जवाब गलत है। मोतादा बिद्दमी व तो 16:08। डॉक्टर साहब, एक जवाब आपका दुरुस्त है, दूसरा जवाब गलत है। 16:08 क्यों गलत है, वो आप चेक करें। मैं एक बात बता चुका हूँ, तोहरे फासिद कभी भी आदत नहीं बनता, दमे फासिद कभी भी आदत नहीं बनता।
عادت نہیں بنتا، عادت نہیں بنتا، جہاں طور فاسد آئے گا عادت نہیں بنے گا۔ معتادہ بالدم 8 دن حیض، غلط جواب ہے۔ معتادہ بالطہر 20 دن عادت، جواب غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے 2-3 اور اس طرح کے سوال کرنے پڑیں گے، 5 سے معذرت، ہم 7 کریں گے سوال۔ میں انتظار میں ہوں کچھ ساتھی جواب لکھیں، شاید کسی کا جواب درستگی کی طرف جائے۔ معتادہ بالدمی و طہر، ڈاکٹر صاحب کا جواب بالکل صحیح ہے، معتادہ نہیں بنے گی، معتادہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب ہو گیا، معتادہ 8-20 کی، 8-20 کی معتادہ بنے گی۔ چلیں یہ بھی ایک جواب آ گیا، اور کیا جواب ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ معاذ صاحب کا، مولانا معاذ صاحب کا بھی 8-20 کا جواب، معتادہ بالدم و طہر۔ دیکھیے معتادہ بالدم بنے گی، جواب غلط ہے۔ یہ اوپر کے 2 جوابات درست ہیں، اب میں سمجھاتا ہوں کیسے درست ہے۔ دیکھیے آپ لوگ متوجہ ہوں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ 35 دن نفاس ہو گئے، ٹھیک ہے جی، 35 دن اس کو دم نفاس ہوا، ٹھیک ہے، 20 دن اس کا طہر ہوا، ٹھیک ہے۔ جب 20 دن یہ طہر صحیح ہے تو معتادہ بالطہر ہو گئی۔ جو لوگ کہہ رہے معتادہ نہیں بنے گی وہ غلط ہو گیا۔ 20 دن طہر ہو گیا، لیکن اس کے بعد 15 دن خون آیا۔ اب 15 دن جو خون ہے، 10 دن حیض اور 5 دن استحاضہ، یہ 10 دن حیض 5 دن استحاضہ، تو یہ دم فاسد کے ساتھ مل گیا، تو یہ دم فاسد ہے۔ جب دم فاسد ہے تو یہ عادت نہیں بنے گا، چنانچہ یہ معتادہ بالطہر رہے گی، معتادہ بالدم نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس 5 کو 6 کے ساتھ ملایا، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 21 دن کا طہر فاسد ہے، لہٰذا یہ عادت نہیں بن سکتا۔ جب یہ عادت نہیں بن سکتا تو آگے 8 دن جو خون آیا حیض کا، یہ 8 دن عادت کا جو خون آیا ہے، یہ 8 دن جو خون آیا ہے حیض کا، یہ دم صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم صحیح ہے تو یہ اپنی جگہ پر یہ طہر فاسد ہے، طہر فاسد تو 21 دن کا ہو گیا، لیکن طہر معتادہ بالطہر 20 دن کی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ طہر فاسد ہے، فاسد چونکہ 15 دن سے اوپر ہے اس لیے فاصل بنے گا، فاصل اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن عادت 20 دن کی ہی رہے گی۔ اس کے بعد جب دم آیا تو وہ 8 دن کا آیا، جب 8 دن کا آیا تو یہ دم صحیح بنا، جب دم صحیح بنا تو یہ معتادہ بالطہر تو تھی، اب یہ معتادہ بالدم بھی بن گئی، معتادہ بالطہر تھی، اب یہ معتادہ بالدم بھی بن گئی۔ جب یہ معتادہ بالدم بھی بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عادت 8 دن کی دم میں اور 20 دن کی طہر میں ہو گئی، تو یہ 20-8 کی معتادہ بن جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اور آگے کے لیے اس کا یہی حکم۔ جی کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس طریقہ کار کے مطابق بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال لکھیے، انشاءاللہ اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ بالغہ بالحمل کو چھوڑ دیں، بالغہ ہوئی ایک عورت، بالغہ ہونے کے بعد بالغہ بالحیض ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کو نہیں، ہم نے بالغہ بالحمل ہی ہے، کیونکہ ورنہ ذہن آپ کا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ نئے طہر کی عادت نہ بننے سے پرانا طہر عادت شمار کریں گے، جی ہاں بالکل مولانا عبداللہ عثمان صاحب، بالکل صحیح آپ نے سمجھا، ایسے ہی کریں گے، پرانا طہر ہی رہے گا، اگلا طہر طہر فاسد ہے۔ بالغہ بالحمل کو 35 دن خون آیا، اس کے بعد 25 دن طہر رہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 8 دن خون آیا، ٹھیک ہے،
پھر اس کو 15 دن خون آیا، 15 دن طہور رہا، ایک دن خون آیا، پھر 15 دن طہور رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کو 9 دن خون آیا، اور اس کے بعد اس کو 30 دن طہور رہا، اس کے بعد اس کو 12 دن خون آیا، کیا حکم ہوگا؟ بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہن مغلق تو نہیں ہو رہا، گنجلک نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، سمجھ آپ کیا رہے ہیں پھر، اگر نہیں ذہن گنجلک ہو رہا تو۔ ہاں جی، آگے کا حکم بتائیے۔ کین یو ریپیٹ دا کوشچن؟ جی، 35 دن خون، 25 دن طہر، 8 دن خون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 15 دن طہر، ایک دن خون، پھر 15 دن طہر، پھر 9 دن خون، اور اس کے بعد 30 دن طہر، اس کے بعد 12 دن خون، کیا حکم بنے گا اس عورت کے لیے؟ 9:30 کی معتادہ بالدم، معتادہ بالدمی وطور، 35 دن نفاس، بہترین جواب، ماشاءاللہ۔ معتادہ بالدمی وطور 9:30، معتادہ بالدمی وطور 9:30، معتادہ بالدمی وطور 9:30، ماشاءاللہ۔ کون ایسا ہے جس کو 9:30 کے علاوہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ اچھا، یہ 10:30، مولانا شفاق صاحب 10:30 کیسے آپ نے لکھ دیا؟ 10:30 کس طریقے سے؟ معتادہ بالدم وطہر 9:30، مولانا 8:25 نہیں، 9:30، 9:30 ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 10:30 کیسے لکھ دیا؟ ٹھیک ہے، موسٹلی جواب ٹھیک ہے۔ اب آئیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ 35 دن نفاس، 25 دن طہر، معتادہ بالطہر ہو گئی، یہ دم صحیح آیا۔ جب دم صحیح آیا تو معتادہ بالطہری و بالدم آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد طہر فاسد ہوا، یہ طہر فاسد ہے۔ طہر فاسد عادت نہیں بنتا، لہٰذا پرانی عادت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کے بعد 8 کی بجائے 9 دن خون آیا، ٹھیک ہے۔ جب 8 کی بجائے 9 دن خون آیا تو 9 دن بھی دم صحیح ہے، 8 دن بھی دم صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دم صحیح میں عادت اس کی 8 دن کی بجائے 9 دن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور طہر میں 25 دن کی عادت تھی، تو 25 دن کی عادت کی بجائے طہر میں 30 دن کی عادت ہوگی، تو عادت تبدیل ہو گئی۔ جب عادت تبدیل ہوئی اس کے بعد 12 دن خون آیا، تو 12 دن میں 9 دن حیض ہے اور 3 دن استحاضہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 10 دن کا شک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے معتادہ بن چکی ہے۔ اب اس سے سمجھ لیں، پچھلے 9 دن عادت ہے، 8 دن عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی بنیادی چیز میں سمجھانا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے تھوڑا سا طویل سوال کیا تھا آپ حضرات کے سامنے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھیں، آپ لوگ اجازت فرمائے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہاں پر مسئلہ دم صحیح ہمیں واضح ہو گیا، طہر صحیح ہمیں واضح ہو گیا، طہر صحیح ہمیں واضح ہو گیا، اور معتادہ بالدم والطہر دونوں ہی واضح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ مسئلہ الحمدللہ ہمارا حل ہو گیا معتادہ کی بنیادی چیزوں کا۔ ابھی تک کسی بات میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو؟ 35 دن نفاس، 25 دن دم صحیح فاصل، 8 دن حیض، 31 دن طور فاسد نہ عادت بنی، 9 دن حیض، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح۔ مولانا عبداللہ عثمان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا تفصیل سے جواب دیا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ بات ہوگی ہماری یہاں تک۔ لا الہ۔ تو معتادہ کے حوالے سے ہم نے بنیاد پڑھ لی،
معتادہ کے حوالے سے بنیاد پڑھ لی ہم نے، مبتدیہ کے حوالے سے بنیاد پڑھ لی، مستحاضہ کے حوالے سے جو بنیاد ہے ہم نے ضمناً سمجھ لیا ہے کہ استحاضہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے۔ البتہ مستحاضہ کو ہم الگ سے پڑھیں گے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ میرا جو سوال تھا اس کے اندر جو پہلا سوال تھا وہ مستحاضہ کے متعلق تھا، جس کو میں نے تبدیل کر دیا۔ جب ہم مستحاضہ پڑھیں گے تو اس کو ہم اس وقت سمجھیں گے۔ یہاں تک ہمارا معتادہ کو مبتدیہ کو سمجھنے کا معاملہ ختم ہوا۔ ابھی ہمارے جتنے سوالات ہوں گے مبتدیہ اور معتادہ ان دونوں کے سوالات ہوں گے، اور اسی کے متعلق ہمارے سوالات چلیں گے۔ میں آپ حضرات سے تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی مبتدیہ اور معتادہ اس کے معاملات کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھ کے نفاس کے اندر مبتدیہ معتادہ کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ نفاس میں مبتدیہ معتادہ یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ بات بڑی اہم ہوگی، اور آسان ہے، بہت آسان ہے اور بڑی مزیدار ہے۔ اس کے اندر نفاس کے اندر چند چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آسان ہیں، مزیدار ہیں اور انٹرسٹنگ ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ کہ اس کے اندر ہم آج نفاس کے حوالے سے پڑھیں گے، اور نفاس کے ساتھ ہم نفاس کے اندر جڑواں بچے ان کے نفاس کے حوالے سے پڑھیں گے، اور ڈی این سی جو ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہم پڑھیں گے۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہے کوشش کریں گے اسی سارے کے سارے وقت میں کنزیوم ہو جائے یہ بات۔ چلے جی، ابھی ہم نے چونکہ معتادہ بالطہر کو پڑھا، اس میں نفاس کی بہت ساری چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی نفاس دوسری خواتین پر کس طریقے سے لاگو ہوگا اس حوالے سے بات یہاں پر ہوگی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو بتائیے گا، نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتائیں گے۔ نفاس شروع کرنے لگے، اور نفاس کے اندر اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، 3 جواب آگے، میرے پاس کافی ہیں۔ جس عورت کو پہلی مرتبہ ولادت ہوئی ہے اس کو جو خون آ رہا ہے وہ مبتدیہ ہے۔ اب اس عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی عادت کو یاد رکھے۔ مبتدیہ بالنفاس اپنی عادت کو کیسے یاد رکھے گی، اور معتادہ بالحیض وہ اپنی عادت کو کیسے یاد رکھے گی، یا مبتدیہ بالحیض وہ اپنی عادت کو کیسے یاد رکھے گی؟ کل ہم عادت کو یاد رکھنا، عادت سے ہٹ کر خون آنا، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ سب کچھ اس کے اندر ہمارے سبق میں آئے گا کہ عادت عورت نے کس طرح محفوظ رکھنی ہے اور کس طرح اس کو برقرار رکھے گی۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے جی، جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آ رہا ہے، پہلی مرتبہ ولادت ہو رہی ہے، وہ مبتدیہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب مبتدیہ ہے تو مبتدیہ کے وہی احکامات ہیں جو حیض میں ہوتے ہیں۔ جیسے بطور مثال، ایک عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور 8 دن اس کا خون آ کے رک گیا، تو آپ بتائیں اس کی عادت کیا بنے گی؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی بتائیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، مبتدیہ کو 8 دن خون آیا اور 8 دن خون آ کے بند ہو گیا، تو وہ 8 دن کی معتادہ بن جائے گی۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا ہے، ایسے ہی ہم نے سمجھا۔ ایسے ہی نفاس کے اندر ایک عورت کو 8 دن خون آیا تو وہ معتادہ بن نفاس 8 دن کی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، معتادہ بن نفاس 8 دن کی بن جائے گی۔ ایک عورت کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اس کو 35 دن خون آیا تو معتادہ بن نفاس 35 دن کی بن جائے گی۔ پہلے مبتدیہ تھی، اگلے بچے کے لیے معتادہ بن نفاس 35 دن کی بن جائے گی۔ چنانچہ اگر اس کو اگلی مرتبہ 45 دن خون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 35 دن دم ہے اور 10 دن اس کا استحاضہ ہے۔ سمجھ لیں جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ معتادہ مبتدیہ کو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ خون آیا تو اس کا یہ معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان مسئلہ ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب سوال حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ چلیں جی، سوال حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد 25 دن خون آیا، ٹھیک ہے۔
پھر دوسری ولادت ہوئی، 35 دن خون آیا. عادت کیا ہے؟ نفاس کتنا ہوگا جی؟ 35 35 35 35 35. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ولادت ہوئی، 25 دن خون آیا. پھر دوسری ولادت ہوئی، 45 دن خون آیا. ہاں جی. عادت، حکم. 25 نفاس، 25 نفاس، 40 نفاس. غلط ہے 40 نفاس. 25 نفاس. 25 نفاس، جی ہاں 25 نفاس ہونا چاہیے. دیکھیں، جی ہاں، چونکہ اس کی عادت 25 دن کی مقرر ہے. جیسے کہ حیض میں 8 دن کی عادت مقرر ہے، 12 دن آیا تو 8 دن حیض ہے اور 4 دن استحاضہ ہے. ایسے 45 دن ہے تو 25 دن نفاس ہے اور بقیہ 20 دن استحاضہ ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی. 25 عادت، 10 استحاضہ. 10 استحاضہ کیسے حضرت؟ مولانا 10 استحاضہ کیسے؟ 20 استحاضہ. ہاں ٹھیک ہے، غلطی سے لکھا گیا تھا. چلیں جی، تھوڑے سے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ولادت ہوئی، ولادت کے اندر 3 دن خون آیا، بند ہو گیا، 16 دن طہر رہا، پھر 10 دن خون آیا. ٹھیک ہے، 10 دن خون آیا اور اس کے بعد پاک ہو گئی. ولادت نمبر 2 ہوئی، ولادت نمبر 2 ہوئی اور دوسری ولادت میں ڈائریکٹ ہی 45 دن خون آیا. کیا حکم ہوگا جی؟ حکم کیا ہوگا جی؟ تیسرے بچے کے لیے عادت کیا ہوگی؟ تیسرے بچے کے لیے عادت کیا ہوگی یہ بھی بتانا ہوگا. 29 دن نفاس، 29 دن نفاس، 29 دن نفاس. جی بالکل صحیح، صحیح جواب دیا آپ نے. باقی استحاضہ باقی بھی تو بتایا کریں جی. باقی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا 16 دن استحاضہ. ٹھیک ہے، 29 دن نفاس، 16 دن استحاضہ، بالکل صحیح. اگلے بچے کے لیے عادت کیا ہوگی وہ بھی بیان کیجئے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جواب آپ لوگوں کے صحیح ہیں. یہ عورت معتادہ بن نفاس 29 دن کی ہے. ٹھیک ہے، اگلے بچے کے لیے عادت 29 دن کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ لوگوں نے حل کیا. اگلا بچہ پیدا ہوا اور 35 دن خون آیا. اگلا بچہ، اگلی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، 35 دن خون آیا. ہاں جی، اب کیا حکم ہے؟ یہ تو معتادہ بن نفاس 29 دن کی تھی. ہاں، معتادہ بن نفاس 35 دن کی ہو جائے گی، عادت بدل جائے گی. ہم نے پڑھ لیا کہ ایک مرتبہ عادت صحیحہ بدلی ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھیے آگے بات. آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، یہ سوال ابھی ختم نہیں ہوا. عادت 35 دن کی بن گئی، عادت 35 دن کی بن گئی. صحیح صحیح، ماشاءاللہ، شاباش، بہترین جواب دیا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن یہ ہوا 10 دن پاک رہی، اس کے بعد پھر خون شروع ہو گیا. 10 دن پاک ہوگی، پھر خون شروع ہو گیا. اب بتائیں کیا ہوگا؟ ہاں جی، اگلے سوال کی طرف آئیے. اسی عورت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اس عورت کو 35 دن پہ خون آیا، پاک ہوگی، لیکن 10 دن بعد دوبارہ خون آ گیا. اب کیا کریں بھائی؟ اب تو ہم پھنس گئے ہیں سائیں جی. تمہیں فاسد ہے، عادت نہیں بنے گی. کیا نہیں بنے گی حضرت؟ پوری بات بتائیے. پرانی عادت 29 دن نفاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح. 29 دن عادت رہے گی اور بقیہ جو نمازیں ہیں جو 35 دن سے اوپر ہو گیا ان کی قضا کرے گی. 29 ہی رہے گی. ماشاءاللہ، زبردست زبردست.
35 दिन नफास, 10 दिन इस्तिहादा। अरे गलत जवाब दिया। 29 वाली बात को समझे। हैज की आदत पर चले जाएंगे। नहीं, हैज की आदत पर नहीं जाएंगे हजरत। इसलिए कि 15 दिन का तोहर अभी तक नहीं मिला इस औरत को। 15 दिन का तोहर जो 40 दिन को पार कर जाए वो नहीं मिला। ठीक है। जब 15 दिन का तोहर जो 40 दिन को पार कर जाए नहीं मिला, तो पुरानी आदत वापस आ जाएगी। ठीक है। अभी भी हम इस औरत के साथ खड़े हैं जी। थोड़ा सा हम इसको तब्दील कर रहे हैं। इस औरत को 10 दिन बाद खून नहीं आया। बताने में गलती हो गई थी। 19 दिन के बाद आया। असल में लिखा 0 था तो थोड़ा सा बढ़ा गया। 19 दिन के बाद खून आया। ठीक है। 19 दिन पाक रही, 19 दिन के बाद खून आया। अब क्या हुक्म है जनाब? जी, 35 निफास। माशाल्लाह माशाल्लाह। 35 निफास, 19 तोहर। 35 निफास तोहर तो चलो ठीक है, देखा जाएगा। 35 निफास, 19 तोहर। 35 निफास ठीक है, 35 दिन निफास के हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और अ, बात अब्दुल्ला साहब, 40 दिन निफास कैसे हो गया जी? मौलाना अब्दुल्ला उस्मान साहब, 40 दिन निफास कैसे हो गया? थोड़ा बयान करें, कैसे आपने बनाया 40 दिन निफास? हजरत पिछला समझ में नहीं आया। ठीक है, बताता हूँ। मैं अब्दुल्ला उस्मान साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि उनको। अच्छा, गलती होगी, ठीक है। बात तो समझ में आ गई ना? देखें, पिछला जो यहाँ पर आप समझिए। देखें, इस औरत को इस औरत को 10 दिन बाद खून आ गया। ठीक है। 10 दिन बाद खून आ गया तो इसका मतलब है कि इसको 10 दिन का तोहर मिला है। और 10 दिन का तोहर तोहरे फासिद है। और तोहरे फासिद का मतलब दमे जारी होता है। तोहरे फासिद का मतलब दमे जारी होता है। मतलब ये कि इसको 45 दिन तक खून आता रहा। अब 29 दिन की मोतादा को 45 दिन तक खून आता रहा था, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये 29 दिन की मोतादा बिन निफास है। ठीक है। उसको गोया के 45 दिन तक खून आता रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब है 45 दिन तक खून आता रहा। और जब जैसे उसको 45 दिन तक खून आता रहा था, तो हमने कहा था 29 दिन तक दमे मोतादा बिन निफास है। और उसके बाद जो खून है वो खून जो है वो इस्तिहाजा है। ऐसे ही यहाँ पर 10 दिन, तो मतलब ये 45 दिन तक खून आता रहा। तो 45 दिन तक खून आता रहे तो पुरानी आदत के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब हमने सवाल को बदली किया, हमने कहा नहीं भाई, यहाँ पर इस औरत को 19 दिन आया, तो मतलब 19 दिन का तौर तौरे फासिल हो गया। तौरे सही हो गया, तौरे फासिल हो गया। जब तौरे फासिल हो गया तो इसकी आदत 29 दिन से 35 दिन की हो गई, क्योंकि 40 दिन के अंदर अंदर आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाज़ेह हो गया। तो बात समझ में आ गई जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हमें निफास के सारे मामला समझे। मुस्ताहाजा, मुस्ताहाजा को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे बिल्कुल परेशान मत हो। क्योंकि मुस्ताहाजा जब परेशान करेगी तो उस वक्त हम इंशाल्लाह परेशान होंगे। और उसकी परेशानी को इंशाल्लाह हम अच्छे से दो दो हाथ करेंगे। एक औरत है, उसके हमने निफास का मसला तो हल कर लिया। लेकिन एक औरत को जुड़वां बच्चे होते हैं। ठीक है। जब उस औरत को जुड़वां बच्चे होते हैं, तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा? एक बुनियादी उसूल पकड़ लेंगे हम। उस बुनियादी उसूल को पक्का कर लेंगे। उसके बाद नो टेंशन नो मसला। जुड़वा बच्चों की पैदाइश। जी, ये नहीं होता जनाब, ऐसे आप तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन मुफ्तियान कराम को मसाइल का पता होना चाहिए। जुड़वा बच्चों की पैदाइश में चार बातें हैं। उसूल एक है। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है, दो मुसलसल बच्चों में दो मुसलसल बच्चों में 6 माह का फासला है तो मुस्तकिल बच्चा है, वरना कल आदम। समझ रहे हैं जी? दो मुसलसल बच्चों में 6 माह का फासला है तो मुस्तकिल बच्चा है, वरना कल आदम है। ये उसूल मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में लिखें।
تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اور سمجھ کے لکھیے گا، بھلے سے آپ کو 5 منٹ لگ جائیں سمجھنے میں. 2 مسلسل بچوں میں 6 ماہ کا فاصلہ ہے تو مستقل بچہ. ٹھیک ہے جی، مستقل بچہ ہے. اگر 6 ماہ سے کم فاصلہ ہے 2 مسلسل بچوں میں. اچھا، 2 مسلسل بچے کیسے؟ آپ سمجھیں. ایک بچہ پیدا ہوا، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، تیسرا بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی، تو ان 2 بچوں میں فاصلہ دیکھا جائے گا، ان 2 میں نہیں دیکھا جائے گا. چوتھا بچہ پیدا ہوا تو ان 2 میں دیکھا جائے گا، ان 2 بچوں میں نہیں دیکھا جائے گا. دوسرا 2 اور 4 نمبر میں نہیں دیکھا جائے گا، 1 اور 4 نمبر میں نہیں دیکھا جائے گا فاصلہ، 3 اور 4 نمبر میں دیکھا جائے گا. 2 ریگولر بچوں میں 6 ماہ کا فاصلہ ہے تو مستقل ہے ورنہ کالعدم. 2 مسلسل بچوں میں 6 ماہ کا فاصلہ ہے تو مستقل بچہ ہے ورنہ کالعدم ہے. 6 ماہ یہ اس کے اندر بچہ پیدا ہونے والا جڑواں بچہ کہلاتے ہیں. ماں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. 2 مسلسل بچوں میں 6 ماہ کا فاصلہ ہوگا تو ہر بچہ مستقل ہوگا. اگر 6 ماہ سے کم فاصلہ ہے تو ایک حمل شمار ہوگا. ہاں، یہ بھی آپ کی تعبیر اچھی ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی بعض دفعہ. چلے جی، پڑھتے ہیں ابھی اس کو پڑھتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر سمجھایا کیا جا رہا ہے. 2 مسلسل بچوں میں 6 ماہ کا فاصلہ ہے تو مستقل بچہ ہے ورنہ کالعدم ہے. جی دیکھیں یہاں پہلی صورت، دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ 6 ماہ سے زائد. حکم، دونوں مستقل حمل ہوں گے، لہٰذا مستقل حمل ہوں گے تو دونوں کا نفاس بھی مستقل ہوگا، کیونکہ ہمارا تعلق خون سے ہے. ہم خون کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ جو رحم سے خون آ رہا ہے اس کے بارے میں حکم لگے گا، تب پتہ چلے گا وہ نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، حج کر سکتی ہے، عمرہ کر سکتی ہے، طواف زیارت کر سکتی ہے، وط کر سکتی ہے، اور بچے کر سکتی ہے. اس کے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کے طلاق کا کیا حکم ہے. وہ سارے بچوں کا تعلق، ان ساری چیزوں کا تعلق خون سے ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اصل میں اصول ایک ہے، چونکہ صورتیں اس کی مختلف بن رہی ہیں تو اس لیے 4 صورتیں بنائیں. یک کے بعد دیگرے پیدا ہونے والوں میں کم از کم 6. ہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا جواب دیا، لکھا آپ نے، اچھی تعبیر بنائی آپ نے. دیکھیں، دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ 40 دن سے کم ہو، دوسرا بچہ نفاس کے بارے میں کالعدم ہے. دونوں بچوں میں فاصلہ 40 دن سے زیادہ مگر 6 ماہ سے کم ہو، دوسرا بچہ نفاس کے معاملے میں کالعدم ہے. ٹھیک ہے. 3 بچے ہوں، پہلے اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان فاصلہ 6 ماہ سے کم ہو تو یہ حکم. ٹھیک ہے، اصول ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، جب اصول ایک ہی ہے، اب اس کو مختلف جو طریقہ استعمال کر لو، جس طریقے سے چاہو لکھ لو، جس طریقے سے چاہو واضح کر دو. اب اصول 2 ہیں، یہ 4 چیزیں میں نے بنائی ہیں، آپ لوگوں کو کسی مشقت میں جانے کی ضرورت نہیں، بس بنیادی طور پہ آپ چیز سمجھ لیجیے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلے جی، ہم سوال کرتے ہیں. سوال کرنے سے ہی سمجھ میں آئے گا مکمل طور پر، ادروائز سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ولادت ہوئی اور 35 دن خون آیا. ٹھیک ہے، ولادت ہوئی، 6 ماہ کا عرصہ گزرا، 6 ماہ کا عرصہ گزرا، ولادت ہوئی، 25 دن تک خون آیا. جی ہاں، جی ہاں، پہلے بچے. چلیں جی، اب بتائیے دونوں کا حکم کیا ہے. پہلا سوال آسان سا ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگ میدان میں اتر سکیں. پہلا کام تو میدان میں اترنا ہوتا ہے نا. لا الہ الا اللہ. دونوں نفاس بنیں گے، دونوں نفاس مستقل بنیں گے. ماشاء اللہ، دونوں مستقل نفاس بنیں گے، دونوں مستقل نفاس، دونوں مستقل نفاس. ٹھیک ہے، آ جائے جی. اب اصل میدان کی طرف آتے ہیں. پہلا نفاس 35 دن، دوسرا 25 دن. ماشاء اللہ، جواب مکمل کر دیا. الگ الگ نفاس بنیں گے، اور پہلی دفعہ معتادہ بن نفاس 35 دن، دوسری دفعہ معتادہ بن نفاس 25 دن. معتادہ بن نفاس 35 دن پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے مولانا صاحب،
معتادہ بن نفاس 35 دن پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ معتادہ بن نفاس 25 دن. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے جی ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. ولادت ہوئی اور 35 دن خون آیا. ٹھیک ہے، 5 دن طہر رہا، پھر ولادت ہو گئی، اور پھر 35 دن خون آیا. کیا حکم ہوگا؟ معتادہ بن نفاس بنے گی یہ عورت، معتادہ بن نفاس نہیں بنے گی یہ عورت، وہ بتائیے. چالیس دن معتادہ بن نفاس. حضرت 40 دن معتادہ بن نفاس کیسے بنا لیا آپ نے؟ دوسرا کلدم ہوگا، 35 دن کی معتادہ بنے گی. جی ہاں، جواب دیکھ لیجئے، دوسرا بچہ نفاس کے معاملے میں کلدم ہے. جی 35 دن کی نافذہ بنے گی. معتادہ بن نفاس 35 دن، دوسرا کلدم. جی ایگزیکٹلی یہی سمجھانا چاہوں، 35 دن کی معتادہ. ٹھیک ہے، اور جواب، اور جواب، اور جواب. 35 دن نفاس، 5 دن طہور، 35 دن کلدم. 5 دن طہور، چلو ٹھیک ہے 5 دن طہور، لیکن طہرے صحیح تو نہیں ہے نا 5 دن. دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے، 35 دن نفاس، ٹھیک ہے، یہ معتادہ بن نفاس بن گئی. ٹھیک ہے جی، معتادہ بن نفاس بن گئی کہ 35 دن 40 دن سے پہلے پہلے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 40 دن کے بعد اس کو ولادت ہوگی. جب ولادت ہوگی تو اب چونکہ بچہ 6 مہینے سے پہلے ہوا تو نفاس کے معاملے میں بچہ کل عدم ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کے خون کا کیا حکم لگے گا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. 40 دن نفاس، 35 دن استحاضہ. نہیں نہیں، 35 دن ایسی استحاضہ نہیں بنائیں گے، اور جو استحاضے کا مسئلہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو الگ پڑھیں گے، اس کو اپنے موقع پہ سمجھیں گے. فی الحال کو آپ کو بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں. ایک اور سوال لکھیے جی. ولادت ہوئی اور 25 دن خون آیا. ٹھیک ہے، پھر 25ویں دن ولادت ہوئی، اور 25ویں دن ہی ولادت ہوگی، اور پھر 25 دن خون آیا. کیا حکم ہوگا؟ کلدم مینس شریعت میں وہ بچہ ہوا ہی نہیں. نہیں، شریعت کے حکم کے مطابق وہ بچہ ہوا ہی نہیں، نفاس اس کا نہیں گنا جائے گا. کلدم کا یہ مطلب ہے. کل عدم یعنی معدوم ہے، نہیں ہے ہی نہیں. 25 دن کی معتادہ، 40 دن نفاس، 25 دن کی معتادہ، 40 دن. پوری بات بتائیے، پوری بات بتائیے، پوری بات، پوری بات، پوری بات. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. ہاں جی میں منتظر ہوں آپ لوگوں کے جواب کا. کلدم، اوکے کلدم تو ہے. جی عبداللہ عثمان صاحب کا جواب بالکل صحیح ہے. 25 دن نفاس، 25 دن نہیں 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 نہیں، نہ 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 بھائی، نہ نہ نہ، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 40 دن نفاس ولد اول، دوسرا بچہ باعتبار نفاس کلدم. 25 دن کی معتادہ تو نفاس بنے گی، اگلا کلدم. ہمارے پاس نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، دوبارہ بتا دیں، دوبارہ بتاتا ہوں. 40 دن کے اندر آنے والا سارا خون نفاس کہلائے گا. دیٹس دا پوائنٹ. 40 دن کے اندر آنے والا جو بھی خون ہے وہ نفاس کہلائے گا. یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ولادت، چونکہ میری لکھائی ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ہے، تو ولادت ہوئی ہے اور ولادت کے بعد 25 دن خون آیا ہے. 25ویں دن دوبارہ بچے کی ولادت ہوئی، دوسرے بچے کی ولادت ہوئی، اور مزید 25 دن خون آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ جو خون آ رہا ہے یہ 40 دن کے اندر اندر آ رہا ہے.
جب یہ 40 دن کے اندر اندر آ رہا ہے، کتنے دن تک جا رہا ہے؟ 50 دن تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 40 دن کے اندر کا جو خون ہے یہ نفاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کا جو خون ہے وہ استحاضہ ہے، سمجھ رہے؟ لہٰذا یہ عورت معتادہ نہیں بنے گی، کیونکہ خون آگے چلا گیا، معتادہ نہیں بنے گی، یہ مستحاضہ ہی رہے گی۔ مستحاضہ کے مسائل ہم آگے پڑھیں گے۔ البتہ دوسرا حمل کالعدم ہے، دوسرا یہ جو خون آیا ہے یہ پہلے بچے ہی کے حکم میں شمار کیا جائے گا، دوسرے بچے کے حکم میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ اوپر جو تقسیم کیا وہ خاص اسی وجہ سے کی۔ دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ 40 دن سے کم ہے، جب 40 دن سے کم ہے تو دوسرا بچہ نفاس کے معاملے میں کالعدم ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ 40 دن کے اندر اندر جو خون آئے گا وہ خون مانا جائے گا۔ سمجھ رہے جی؟ ایک اور سوال کرتے ہیں، پھر نفاس کے معاملات آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی ایسا سوال نہیں رہے گا جو نفاس کے معاملے میں نہیں آئے گا، البتہ گھنٹوں منٹوں کے سوال کی ہم نے مشقن۔ عادت 25 دن نہیں بنے گی جی، اس لیے کہ خون جاری ہے، خون جاری ہے، اور 40 دن کے اندر اندر خون جاری ہے نا۔ جب 40 دن کے اندر اندر خون جاری ہے تو جو بھی خون آئے گا وہ نفاس ہی کہلائے گا۔ جیسے ایک عورت ہے، اس کو 3 دن خون آیا، پھر 6 دن تو ہو رہا، پھر 3 دن خون آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کے اندر اندر ہے نا، 10 دن کے اندر ہے تو سارا کا سارا حیض بنے گا۔ اسی طریقے سے 40 دن کے اندر اندر جو بھی خون آ رہا ہے وہ حیض بن رہا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا سوال کرتے ہیں ہم لوگ، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے جی، تھوڑا سا اس سے دقیق سوال ہے۔ ولادت ہوئی، 25 دن خون آیا، ٹھیک ہے جی؟ 6 ماہ بعد ولادت ہوئی، 25 دن خون آیا، پھر 25ویں دن ہی ولادت ہوئی دوبارہ، اور پھر 25 دن خون آیا، کیا حکم ہوگا؟ آپ لوگ وقت لگائیں گے اس سوال کے اندر تو مجھے خوشی ہوگی۔ وقت لگانے کے بعد آپ غلط جواب دیں، صحیح جواب دیں، مجھے اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ وقت لگائیں، جواب نکالیں، اور جو آپ کو صحیح جواب سمجھ میں اپنے حساب سے وہ معتادہ بن نفاس 25 دن، ٹھیک ہے؟ آگے کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب آیا معتادہ بن نفاس 25 دن، آگے کا کیا جواب ہوگا جی؟ معتادہ بن نفاس 25 دن نفاس، تیسرا بچہ بعد ہے، 25 دن نفاس کی عادت ہے کیونکہ دوسرا بچہ مستقل، پہلا 25 دن نفاس، اگلے بچے میں 40 دن نفاس، 10 دن استحاضہ، عادت بدل گئی، جواب غلط ہے۔ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، 25 دن نفاس، 25 دن نفاس، 25 دن استحاضہ، ٹھیک ہے۔ پہلے بچے کے بعد 25 دن نفاس، دوسرے بچہ جڑواں ہے، ان کی بار کیونکہ نفاس 40 دن سے، اس لیے پچھلی عادت لوٹائیں گے 25 دن، بالکل صحیح، اور یہی جواب ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے صحیح جواب، آپ نے بھی صحیح جواب لکھا۔ پہلا 25 نفاس معتادہ بن نفاس، دوسرا بچہ 40 دن نفاس، غلط جواب۔ 25 دن پہلا نفاس، دوسرا 25 دن معتادہ بن نفاس، 35 دن استحاضہ، 25 دن استحاضہ ہو، شاید لکھنے میں غلطی ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ صحیح سمجھے۔ میں نہیں بتا سکتا کس قدر خوشی ہے۔ 25 دن نفاس ہوئی تو یہ معتادہ بن نفاس بنی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد یہ جو خون آیا یہ 50 دن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ 50 دن آیا تو ہم دیکھیں گے پرانی عادت کتنی ہے۔ پرانی عادت 25 دن کی ہے۔ جب پرانی عادت 25 دن کی ہے تو 25 دن حیض، اور 25 دن نفاس، اور 25 دن استحاضہ،
ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. 25 دن نفاس، دوسرے میں 25 دن نفاس. جی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں. تو آگے یہ معتادہ بن نفاس 25 دن کی ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے جی، اس مسئلے میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس عورت کو پھر 6 مہینے کے چلو 8 ماہ بعد اس عورت کو ولادت ہوئی. صحیح، آپ نے عورت کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، مشین بنا دی ہے، شاید بچے بنا رہی ہے. ایسا نہیں، مسئلے سمجھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے. عورت ماں بن رہی ہے تو اس کی عزت کا اضافہ ہے، عزت میں اضافہ ہے. اور ہمارے دماغوں میں کیا فطور ڈالے گئے ہیں، بس اللہ حفاظت فرمائے. 8 مہینے بعد ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد اس عورت کو پھر 45 دن خون آیا. جی، اب بتائیے. ایک اور سوال کی ہم گنجائش رکھیں گے. اسی عورت کا ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں سوال کو، کہ 8 ماہ بعد اس کو پھر ولادت ہوئی اور 45 دن خون آیا. ٹھیک ہے جی. جی صحیح، مولانا اشفاق صاحب آپ کافی دیر بعد تشریف لائیں. 25 دن نفاس سابقہ عادت، 25 دن نفاس، 25 دن ہی عادت رہے گی، 20 دن استحاضہ ہوگا. 25 دن نفاس، 20 دن استحاضہ، 25 دن نفاس، 20 دن استحاضہ، 25 دن معتادہ بن نفاس. ٹھیک ہے، 25 دن، 25 دن، 25 دن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ لوگ صحیح سمجھ گئے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. مطلب یہ ہوا 25 دن نفاس کے ہیں، اور اس کے بعد 20 دن استحاضہ کے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے. بابا 40 دن شمار کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ معتادہ بن نفاس بن چکی ہے. اب اس کی عادت 40 دن کی نہیں ہوگی، اس کی عادت 25 دن کی ہوگی. اس لیے کہ پرانی عادت اس کی 25 کی ہے، تو 25 تک خون نفاس شمار ہوگا، اس کے بعد استحاضہ شمار ہوگا. لہٰذا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نہیں، یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا ہے، اور شرعی اعتبار سے ہی ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چلے جی آگے کریں اس سوال کو. پہلے والی عادت پر قیاس تھوڑی کیا جائے گا بھی. پہلے والی عادت رکھی جائے گی، قیاس نہیں ہوگا. پہلے والی عادت شمار ہوگی، قیاس ویاس نہیں ہے. پھر اس کی ولادت ہوئی، 2 ماہ بعد، اور 25 دن خون آیا. 2 ماہ بعد ولادت ہوئی، 25 دن خون آیا. ہاں جی، اب کیا حکم ہوگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قلدم نفاس نہیں بنے گا. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نفاس نہیں بنے گا، قلدم استحاضہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح بتایا آپ نے. چلیے جی، اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کی آخری شق کی طرف جاتے ہیں. 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ بعد ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد 35 دن خون آیا. اب کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. جی ہاں، جی ہاں، عادت بدل گئی. دیکھو جی، حلوے والے مسائل ہیں یہ، بالکل حلوہ مسائل ہیں، بالکل حلوہ مسائل ہیں. عادت بدل گئی، 35 دن نفاس. عادت بدل گئی 35. ماشاءاللہ نفاس کے جتنے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ حل کر لیں گے. کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ جائے گا، ماشاءاللہ 35 دن عادت بدل گئی، 35 دن عادت. نفاس کے سارے مسائل آپ نے کور کر لیے. اب نفاس کا خون آنے کا جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ حل کر لیں گے. بس آپ کو جو میں مشق پیش کروں گا، اس مشق کو آپ نے حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، عادت بدل گئی. ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. یہ جڑواں بچوں میں نفاس کا معاملہ ہے، یہ سب ہو گیا. یہ سب آپ لوگ حل کر لیں گے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. دیکھیں، ایک بات میں یہاں تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا رہ گیا مجھے. دیکھیے،
ہم نے اس بچے اور اس بچے کے درمیان کا فاصلہ نہیں دیکھنا، ہم نے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ اس بچے اور اس بچے کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے ان دو بچوں کے درمیان کا فاصلہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن تھوڑا سا میں پوائنٹ کرنا چاہتا تھا۔ آگے آتے ہیں جی ڈی این سی کے مسائل۔ لا الہ الا اللہ۔ جی مجھے 1 منٹ میں آپ مشورہ دیجئے، پڑھیں اس کو، یہ چھوڑ دیں، کل پڑھ لیں اس کو۔ اگر آج پڑھ لیں گے تو نفاس کے سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے ڈی این سی کے حوالے سے۔ یعنی نفاس میں ایک چیز ڈی این سی ہوتی ہے، آ، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک رائے یہ، ٹھیک ہے کل پڑھ لیں، مکمل کر لیں۔ لیٹس کل 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 کے ووٹ زیادہ ہیں بھائی۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب بھی تیار ہیں، 2 3 اور لوگ بھی تیار ہیں۔ اصل میں آپ لمبے لمبے لیکچر لینے کے عادی ہیں ہمارے، تو مجھے اس حوالے سے تھا۔ ایک ہی کامن ہے یہاں پر، اچھا آپ کے ہاں، خیر آپ کے ہاں ہوگا۔ چلیں آج کا سبق یہیں تک ہمارا۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے کرنا ہو تو آپ کر لیں۔ صدارتی نظام صدارتی نظام تھوڑی ہے بھائی، یہاں کچھ اور چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل ہم ڈی این سی کا بیان پڑھیں گے اور سیلان الرحم کا بیان پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ معتادہ پہ آئیں گے اور معتادہ کی ساری چیزیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، نہ آ رہی ہو، تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور کوئی زیرو سے سمجھنا چاہتا ہے تو بھی بتا دے، اس کا نظام بھی ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھائیں گے، لے کے چلیں گے۔ بس اس کے لیے ہم نے عالم اور طالب علم ہونے کی شرط اس لیے لگائی تھی کہ اس کے اندر جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ جس سے کل عدم ہے، اب کل عدم ہے، اگر کسی کوئی عالم ہوگا اسی کو سمجھ میں آئے گا، ایسی مستقلاً ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں جو کہ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی، اور چونکہ طلباء اور علماء عام طور پر دقیق مسائل سمجھنے میں عادی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ قبلیہ بعدیہ یہ ہم یہاں سے نکالیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ الوان کے اندر لیکوریے کا مسئلہ ہے، بہت سی خواتین کو لیکوریہ آتا ہے، مستقل آتا ہے، سفید آتا ہے، مختلف رنگ کا آتا ہے، اس میں یہ ہے۔ مبتدیہ کا انقطاع دم ہے، اب انقطاع کا لفظ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور معتادہ کا لفظ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، ورنہ یہ کورس میں نے اپنے طور پہ حلوہ بنایا ہے کہ جتنا زیادہ ہو جائے اتنا زیادہ صحیح۔ ایک دم کے آگے پیچھے توڑے صحیح ہے، تو کون سے کو عادت کے طور پر لیں گے، پہلے کو یا بعد کو لیں گے؟ بعد کو لیں گے، ہم نے مسئلہ بھی اس کے حوالے سے حل کیا، جو بعد کا ہے اس کو لیں گے، جو لیٹسٹ ہے اس کو لیا جائے گا، پہلے والے کو نہیں لیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ طورے صحیح ہونا چاہیے، شرط ہے کہ وہ دم صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دم صحیح ہوا، اگر وہ طورے صحیح ہوا تو ہی وہ عادت بنے گا، اگر وہ طورے صحیح نہیں ہوا تو وہ عادت نہیں۔ بھی جزاک اللہ ہو، آپ نے خا لکھا ہے، چلو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ موبائل کا کی بورڈ ہے نا، تو موبائل کا کی بورڈ ہوتا ہے تو اس میں خیرن لکھا جاتا ہے، جزاک اللہ خیرن، تو یا کی جگہ نا مجھ سے حمزہ ڈل گیا، تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ مکے میں تھے، تو میں نے ان کو جزاک اللہ خیر، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا طریقہ، آپ کہہ رہے جزاک اللہ خیر ان، اللہ آپ کو جزا کے طور پہ بیٹ دے۔ تو وہاں وہ حرم کے باہر بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے، تو ادھر سے کبوتر آیا اور اس نے خود کے جو چنوں کی پلیٹ تھی اس میں بیٹ کر دی، تو مجھے تصویر بنا کے بھیجی، یہ دیکھو تمہاری جزاک اللہ خیرن کا نتیجہ کہ میری پوری پلیٹ ضائع ہوگی، اب 6 7 ریال تیار رکھو میں لا کے دوں گا۔ آپریشن میں 3 سے 4 ایک ایک کے بعد ایک کر کے نکال لیتے ہیں، وہاں تو یہ سب لاگو نہیں ہوگا جی، یہ سب لاگو نہیں ہوگا۔ آج کل کا نظام ہے، آج کل کے نظام کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اس الٹرا ساؤنڈ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، عام طور پر پریکٹیکل میں یہ چیزیں بہت کم آتی ہیں، لیکن علماء کے ذمے آپ نے قدوری پڑھی ہے، آپ نے
کنز الدقائق پڑھی ہے، آپ نے شعر وقایہ پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، اس میں سارے مسائل پریکٹیکل نہیں ہوتے، بہت سے مسائل تھیوری وائز ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایسی چیز آ جاتی ہے، بہت دفعہ ایسی چیز آ جاتی ہے۔ جی میں تو مذاق کر رہا ہوں مولانا صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی، ریکارڈنگ میں بھیج دیتا ہوں، سوالات میں بنا کے بھیجوں گا، لیکن گھنٹوں منٹوں والے سوال بنا کے بھیجوں گا، وہ آپ لوگوں کو کرنے ہیں، اس کی مشق ہوگی تو چیز سمجھ میں آئے گی۔ کل ہم بالکل یہ دو چیزیں پڑھنے کے بعد ہم عادت بنانے کا طریقہ بتائیں گے، اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ جو ہر بندے کو ازبر ہونا چاہیے، اور ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں لاگو کرے، اس کی جو چیزیں بنیادی ہوں گی وہ بھی میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اپنے وقت پہ حاضر ہوں گے اور ہماری بات چلے گی۔ جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کا۔ جی جڑواں بچوں والی سلائیڈ انشاءاللہ میں بھی بھیج دیتا ہوں، میں پہلے بھیج دیتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوگی، انشاءاللہ میں بھی بھیج دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔